السلام علیکم۔ فاریکس کے اندر پاکستان میں، ہندوستان میں اور بالخصوص ان دو ملکوں میں اور بالعموم پوری دنیا میں فراڈ بہت زیادہ دیکھا ہے۔ ایسے حالات دیکھے ہیں، حقیقت مانے اگر میں بتانا چاہوں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ آپ لوگوں کو میں بتا سکوں۔ لوگوں کو اجڑتے ہوئے دیکھا، لوگوں کی آہیں دیکھیں، سسکیاں دیکھیں، بس اتنے تک لوگوں کے حالات دیکھے کہ لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچ دیں، لوگوں نے اپنے گھر بار بیچ دیے، لوگوں نے اپنی گاڑیاں بیچ دیں، جو کچھ تھا ان کے پاس مال متاع تھا وہ سارے کا سارا انہوں نے بیچ دیا۔ پھر جا کر ان کا فاریکس کا جو بوجھ ہے وہ اتر گیا۔ اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ فاریکس میں لوگوں سے قرضہ لے کر انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر ان کے پاس ان کا پیسہ اجڑ جاتا ہے، اور پیسہ اجڑنے کے بعد ان کو خودکشی کے علاوہ اور کسی چیز کا آپشن ہی نہیں رہتا۔ تو بھائیو، آج فاریکس بگیسٹ 2017 کا جو سب سے بڑا فراڈ ہوا ہے وہ میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں گا۔ لیکن جب ہم اس چیز پہ آتے ہیں کہ یہ فراڈ کیوں ہو رہا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، میں نے فیس بک پہ بھی بہت زیادہ دیکھا، ہر جگہ پہ دیکھا کہ اس کے وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، میں سب سے پہلے اپنے ملک پہ آتا ہوں، اپنے پاکستانیوں پہ آتا ہوں۔ باہر والے تو میرے لیے اس طرح نہیں ہیں جیسے پاکستانی ہیں، میں خود پاکستانی ہوں۔ تو جو پاکستان میں نے حالات دیکھے، ایک بندہ 10 روپے کے لیے، اپنے 10 روپے کے لیے دوسرے کے 100 روپے کا نقصان کر رہا ہے۔ سچ کہہ رہا ہوں، سچ ہے، حقیقت میں سچ ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ فاریکس کے اندر میرے ایک دوست تھا، آپ لوگوں کی ہی طرح مجھے کال کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ میں نے 3 لاکھ روپے، ایک دوست نے، اس کا کوئی دوست تھا، اس کا کوئی جاننے والا تھا، اس نے اس سے کہا کہ آپ انسٹا فاریکس میں 3 لاکھ روپے انویسٹ کریں، آپ کو بہت پرافٹ آئے گا، فلاں بزنس ہے، ایسا بزنس ہے، ایسی ٹریڈ لگاتے ہیں۔ مطلب اس نے اپنے باتوں سے ایسا کہا کہ ہر مہینے میں اس کا اکاؤنٹ ڈبل نہیں تو 50% تو ہو ہی جائے گا۔ خیر کیا ہوا، 6 مہینے اس نے $3,03,000 اپنے دوست کو دیا اور اس دوست نے ریبوٹ لگا لیا۔ اور 6 مہینے کے بعد اس نے جب میری ویڈیو دیکھی سیکریٹ ٹروتھ اباؤٹ انسٹا فاریکس، تو اس نے اس سے کہا کہ میری پیمنٹ واپس کرو۔ 6 مہینے میں پیسہ تو ایک بھی نہیں دیا۔ تو کیا کہتے ہیں کہ اس ٹائم 125 یا $150 نقصان میں تھا اکاؤنٹ۔ اس نے وہ نقصان برداشت کر لیا اور اپنے دوست سے اکاؤنٹ لے لیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ میں بتا رہا تھا کہ $1.5 پر لاٹ پہ کمیشن ملتا ہے، تو 1800 لاٹس لگی ہوئی تھیں 6 مہینوں کے اندر۔ جو انویسٹر تھا، جس کی پیمنٹ تھی، اس کو 1 پیسے کا بھی پرافٹ نہیں ہوا۔ 6 مہینوں کے اختتام پر اس کو $150 کے لگ بھگ نقصان ہو چکا تھا۔ اور جس بندے نے ریبوٹ لگایا، جس بندے نے کمیشن کے لیے، اپنے کمیشن کے لیے اس دوسرے کی انویسٹمنٹ کرائی، اس بندے کو $2700 کا پرافٹ ہو چکا تھا۔ اب ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس کو $2700 کا پرافٹ ہوا، وہ کہہ دیتا یار ہاف تمہارے ہو گئے، ہاف میرے ہو گئے، چلو 6 مہینوں میں نے 3 لاکھ روپے کمایا، $2700 $2,70,000 روپے کمایا ہے، تو 3 لاکھ پہ اگر میں تمہیں $1300 بھی دیتا ہوں تو وہ مہینے کے تقریباً بن جاتے ہیں $1300 220 کے لگ بھگ، 220 کے لگ بھگ بن جاتے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ بات تھی، لیکن اس ظالم نے ایسا کیا کہ 1 پیسہ بھی نہ دیا اور 6 مہینے کے بعد لاس لیا۔ آج سے 2-3 دن پہلے مجھے ایک دوست کال کر رہے تھے، آپ ہی کی طرح کے دوست تھے، ویسے میں جانتا تو پرسنلی کسی کو بھی نہیں ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب تھے ادھر پاکستان کے، ایک بہت ہی مشہور ڈاکٹر تھے، اسپیشلسٹ تھے۔ تو مجھے کال کی، کہتے ہیں 22 لاکھ روپیہ اجاڑ دیا ہے۔
اب حقیقت مانے میں کسی کی بات نہیں کر رہا، لیکن آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میری بات کرنے کا مقصد آپ لوگوں کو جسٹ سمجھانا ہے کہ اس بندے سے، اس ڈاکٹر صاحب سے کسی نے کال کی اور باتوں باتوں میں اس نے 35 لاکھ روپے کا مطلب ڈاکٹر تھے، حالات ٹھیک ہی ہوں گے، لازمی سی بات ہے، تو 35 لاکھ انویسٹ کر لیے، کچھ ہی دنوں کے اندر 22 لاکھ روپے کا نقصان ہوا۔ اب اگر میری نظر سے دیکھیں، آپ کی نظر سے تو شاید یہ ہوگا کہ ڈاکٹر کا قصور ہے، اس نے ٹریڈیں لگائی ہیں، لیکن میں کہوں گا ڈاکٹر کا واقعی قصور ہے۔ اس بندے کو علم ہونا چاہیے تھا کہ میں نے کوئی بھی کام دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے جو سیکھنے کے علاوہ نہیں ہوتا، لیکن اس سے زیادہ 10% اگر ڈاکٹر کا قصور ہے تو 90% اس بندے کا قصور ہے جس نے زبردستی اسے پیمنٹ ڈلوائی۔ یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ میں بھی جب نیو آیا تھا تو مجھے بھی صرف اس وجہ سے لوگوں نے کمیشن کے لیے دلوائے، اور آج میں حالات دیکھ رہا ہوں، ان کے حالات دیکھ رہا ہوں، بس میں بتا نہیں سکتا۔ شاید وہ میری الفاظ سن لیں، سنتے تو نہیں ہوں گے، لیکن سن لیں تو شاید ان کے دل پہ کوئی دکھ نہ ہو جائے، تو میں ان کے لیے بات نہیں کرتا، بس دعا ہی دیتا ہوں اللہ ان کی برکت نصیب فرمائے۔ لیکن میں آپ لوگوں سے اتنا ہی کہتا ہوں، خدا کے لیے 10 روپے کے لیے کسی کے 100 روپے کا نقصان نہ کرو، کسی بھی بندے کو فاریکس میں انٹر نہ کرو جب تک وہ اس کو پرافٹ میں نہ آ جائے، وہ فاریکس سیکھ نہ جائے۔ اور دوسری چیز میں آپ سے ایک بار پھر کہتا ہوں، کسی بھی بندے سے پہلی بار $100 سے اوپر انویسٹمنٹ کرانا آپ کا اس بندے پہ ظلم ہے۔ ایک میاں والی کا ایک دوست فون کر رہا تھا، تو کہہ رہا تھا کہ فیصل آباد کے کسی بندے نے 3 لاکھ روپے کے انویسٹمنٹ کرائی۔ اس غریب بندہ تھا، اسلام آباد میں ہوتے ہیں، تو اس نے کہیں سے ادھار مانگا اور انویسٹمنٹ کر دی۔ اب اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتہ سیل سٹاپ کیا ہوتا ہے، ٹیک پرافٹ کیا ہوتا ہے، ایس ایل کیا ہوتا ہے، مطلب کس چیز کا بھی نہیں پتہ۔ اس نے انویسٹمنٹ کر لی، جسٹ بائی اور سیل کا پتہ تھا، تو $1600 اکاؤنٹ اس کا شاید ایک ہفتے یا اس کے لگ بھگ لاسٹ میں پہنچ چکا تھا جب اس نے مجھ سے رابطہ کیا، اور وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ یار اور لوگوں کو لے آؤ۔ اب اس کا بھی قصور ہوگا جس نے انویسٹمنٹ کی ہے، لیکن سب سے بڑا قصور اس بندے کا ہے، سب سے بڑی ناانصافی، سب سے بڑی ظلم اس بندے کا ہے جس بندے نے اس سے 3 لاکھ انویسٹمنٹ کرائی۔ اس کو کنفرم پتہ تھا کہ فرسٹ ٹائم ہے، نہیں جانتا فاریکس کی الف بے بھی نہیں جانتا، فاریکس کا ایف بھی نہیں جانتا، تو یہ بندہ لاس کرے گا۔ اس نے اپنے 150 کے لیے، ابھی دیکھیں اس کو 3 لاکھ تو کمیشن نہیں ملنا تھا نا، اس کو کمیشن ملتا تو شاید 5000 مل جاتا 3 لاکھ پہ، شاید 6000 مل جاتا 3 لاکھ پہ، یہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، شاید 10,000 مل جاتا، لیکن اس نے 10,000 اپنے پہ کسی کا 3 لاکھ کا نقصان کیا، اور اس بندے بیچارے کو اٹیک ہو گیا۔ تو اصل میں یہ بہت سے مظالم ہو رہے ہیں۔ اصل پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے 10 روپے کے لیے کسی کا 100 روپے کا نقصان کر رہے ہیں۔ تو جو میری آواز سن رہے ہیں، کبھی بھی آپ فاریکس کو سیکھنے کے علاوہ کسی بھی بروکر میں کام کر لیں، کسی بھی اچھے سے بروکر میں کام کر لیں، لیکن فاریکس کو سیکھنے کے علاوہ کام نہ کریں۔ اور دوسرا کہ فاریکس میں پہلی بار جو آپ انویسٹمنٹ کریں، وہ انویسٹمنٹ $100 سے اوپر قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں $100 کی، تو کوئی مسئلے والی بات نہیں، آپ پرافٹ میں آ جاتے ہیں تو آپ بے شک 1 مہینہ 2 مہینہ دیکھیں، اور پھر اپنی انویسٹمنٹ کو بڑھا کر بے شک $10,000 کر لیں، $1 لاکھ کر لیں، پھر آپ کی مرضی ہے۔ لیکن ایسا نہیں کرنا کہ پہلی بار آپ نے $2,000 انویسٹمنٹ کر لینی ہے، بعد میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو اب آتے ہیں، بات ہو رہی تھی فاریکس میں 2017 کا جو سب سے بڑا فراڈ، تو یہ اتنا بڑا فراڈ شاید نہ ہوتا اگر یہی چکر نہ ہوتا، پیمنٹ کمیشن کا چکر، اپنے 10 روپے پہ کسی کے $100 کا لاس کرنا نہ ہوتا، تو شاید یہ چکر بھی نہ ہوتا۔ لیکن کیسے ہوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ چکر کیا ہے انسٹا فاریکس نے۔ اب اس جگہ میں ایک چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں، بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، کہ فاریکس میں ریگولیشن کی
اپنی ایک حقیقت ہے، لیکن کچھ دوست کہتے ہیں ریگولیشن ہے، یہ کمپنی کے ساتھ فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا پاکستان کی طرح کی. کچھ لوگوں نے ایسے الفاظ یوز کیے ہیں کہ یہ جو انگریز ہیں یہ پاکستانیوں کی طرح نہیں ہے، وہاں قانون ہے فلاں ہے. تو بھائی کچھ بھی نہیں ہے. کوئی بھی ریگولیشن والی کمپنی اگر آپ کا لاس ہو جاتا ہے تو وہ آپ کو پیمنٹ نہیں کرے گی. اور ابھی دیکھیں ایک کمپنی تھی آئرن ایف ایکس، سائسک سے رجسٹریشن تھی اور سائپرس میں تھی. تو ایسا ہی ہوا، اس نے لوگوں کے کروڑوں ڈالر کھا لیے، پوری دنیا کا سب سے بڑا فراڈ کر لیا. بہت بڑی کمپنی تھی. تو اس کا جو مالک ہے وہ ابھی بھی سائپرس میں عیاشی کر رہا ہے، اور اس پہ ایک کیس بھی ایف آئی آر بھی نہیں ہوئی. پوری دنیا کو وہ لوٹ کر کھا گیا، پاکستانیوں کو بھی لوٹ کر کھا گیا. لیکن ابھی آتے ہیں فاریکس میں. تو کرپٹو کرنسی کا دور ہے، آپ لوگ بھی جانتے ہی ہوں گے کرپٹو کرنسی پہ. تو اسی طرح جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ کمیشن کے لیے انسٹا فاریکس بہت زیادہ ہو چکا ہے، تو بہت سے لوگوں نے کمیشن کے لیے لوگوں کو کرپٹو کرنسی کے بارے میں کہا کہ فلاں کرنسی لگائیں، فلاں کرنسی لگائیں اور فلاں کرنسی بائی کر لیں. تو بے شمار لوگ وہ تھے جنہوں نے کافی لائٹ کائن بائی کر لیے تھے، کافی رپل بائی کر لیے تھے. یہ پاکستان کی بات ہے، کہیں باہر کی بات نہیں ہو رہی. اور رپل کا جو ریٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، D1 پہ میں لے کر چلا جاتا ہوں. یہ رپل کا ریٹ اس طریقے سے بڑا، سوری یہ لائٹ کائن ہے. پہلے یہ آپ کے سامنے چارٹ آ رہا ہے. تو یہ رپل کا ریٹ آ رہا تھا 87.70، اور 1 2 3 4 5 دنوں میں رپل اس کا لائٹ کائن کا ریٹ پہنچ چکا تھا 349 پہ. تو اب دیکھیں یہ جو مارکیٹ میکر ہوتے ہیں یہ اپنی طرف سے ٹریڈ دیتے ہیں. تو 87 سے لے کر یا 92 سے لے کر 349 ضرب 3 گنا نہیں 4 گنا کے قریب لوگوں کو پرافٹ ہو چکا تھا 4 دنوں میں. تو رپل اور لائٹ کائن ان دونوں کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ رپل کی بات کرتے ہیں تو رپل بھی 4 دنوں کے اندر 0.21 سے لے کر 0.88 پہ پہنچ چکا تھا. اب دیکھیں لوگوں نے بہت ہی بڑی تعداد میں رپل بائی کی ہے، پاکستان میں بھی کی ہے. اور لیکن پاکستان میں کافی لوگوں ایسے کو جانتا ہوں جنہوں نے اتنے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں رپل بائی کیے اور سینکڑوں کی تعداد میں لائٹ کائن بائی کیے. تو جیسے ہی بائی کیے تو انسٹا فاریکس والوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ان دونوں ٹریڈز کو کلوز کر دیا. اب دیکھیں کہ یہ لاسٹ کینڈل D1 میں بنی ہوئی ہے. سولہ 12 تاریخ کی. یہ آپ لاسٹ کینڈل دیکھ سکتے ہیں 16/12/2017 16 تاریخ کی لاسٹ بنی ہوئی ہے، اور 16 تاریخ کو 290 پہ بیلنس تھا. تو لائٹ کائن والوں نے اپنی ٹریڈ کلوز کر لی. لوگوں کے جو ہزاروں کے حساب سے ڈالر لیے ہوئے تھے وہ بند ہو گئے. اب ٹریڈ ڈسیبل ہو گئی. میں آپ کے سامنے یہ لگا لیتا ہوں، یہ آواز آپ سن رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں لگ رہی. مزید آپ اپنے دیکھ سکتے ہیں اپنے MT4 پہ، اور لوگوں کے کروڑوں کے حساب سے پیمنٹ کھائی گئی. اور رپل کا دیکھتے ہیں، رپل بھی 0.73 پہ تھا، ابھی تو وہ 1.35 پہ پہنچ چکا ہے. تو اس کی ٹریڈ بھی یہ آپ آواز سن رہے ہیں، اس کی ٹریڈ بھی انہوں نے کلوز کر دی. اب کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو لوگوں کی پیمنٹ کو واپس دلوا سکیں. 0.21 جن لوگوں نے لیے ہوئے تھے 0. ابھی 1 سے اوپر ہو چکے ہیں. جنہوں نے لاکھ روپے انویسٹ کیا تھا ان کا 5 لاکھ بن چکا ہے. تو بروکر نے سرعام فراڈ کر دیا ہے، بروکر نے سرعام ٹریڈز کلوز کر دی ہیں. یہ اتنا بڑا دھوکہ ہوا ہے جس دھوکے میں سے لوگوں کے کروڑوں کے حساب سے، صرف پاکستانیوں کے کروڑوں کے حساب سے پیمنٹ اجڑ گئی ہے. اب دیکھیں اس کے وجوہات میں جاتے ہیں تو اس کی وجوہات میں صرف ان لوگوں کا قصور ہے جن لوگوں نے تھوڑی سی پیمنٹ کے بدلے میں آپ لوگوں کو، کافی دوست ایسے بھی ہوں گے میرے جن لوگوں کی پیمنٹ اجڑ گئی ہوگی جو مجھے سن رہے ہوں گے. لیکن سچ ہے کہ ان لوگوں کو جتنا ظلم کیا ہے
کمیشن والوں نے ابھی دیکھیں ان کو کتنا کمیشن آ رہا ہوگا، ڈیلی کے $5 آ رہے ہوں گے، $10 آ رہے ہوں گے، $15 آ رہے ہوں گے، اور جس بیچارے کو ڈیلی کے $15، جس ظالم کو ڈیلی کے $15 آ رہے ہیں، اس نے کسی اور مسلمان بھائی کا اور پاکستانی بھائی کا ہزاروں کے حساب سے ٹرپل لی ہوئی کا نقصان کر دیا۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور اس جگہ پہ انہوں نے دیکھیں یہ 0.7318 اس جگہ پہ انہوں نے ٹریڈ بند کر دی، ریپل کی خرید و فروخت بند کر دی۔ جن لوگوں نے خریدے ہوئے تھے وہ اب فروخت نہیں کر سکتے، اور یہ سریعام ایسا فراڈ ہوا ہے۔ ہر بندہ چپ ہے، کوئی بندہ کسی کو کوئی کیس کرنے والا نہیں، ہر بندہ بس چپ ہے۔ اور اب وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں کہ ہائے ہم نے اپنے $10 کی حق کے لیے کسی کا ہزاروں روپے کا نقصان کر دیا۔ تو یہ سب سے بڑا فراڈ ہوا ہے 2017 میں کہ ریپل اور لائٹ کائن، پہلے جہاں تک مجھے تھا معلومات تھیں کہ بٹ کائن کا بھی ایسا ہوا تھا، لیکن بٹ کائن جب 20,000 سے دوبارہ 14,800 10,000 پہ آئی تھی، ٹچ کیا تھا 10,000 سے تھوڑا سا پلس سے، تو اس ٹائم انہوں نے ٹریڈ کلوز کر دی تھی۔ اب دیکھیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ مارکیٹ آپ کی پرافٹ میں جاتی ہے تو یہ ٹریڈ کلوز کر دیتے ہیں۔ اور ابھی دیکھیں یہ اس کا یہ اوپر نیچے ہو رہی ہے، میں ایک ٹریڈ لگاتا ہوں اور اسی ٹائم انہوں نے انسٹا والوں نے ٹریڈ لگا لی ہے۔ اب میں آپ کو پھر دکھا دیتا ہوں، یہ سارا کارنامہ جو ہے یہ انسٹا فاریکس کا ہے، جو انہوں نے فراڈ کیا تھا لوگوں کے ساتھ اور لوگوں کی پیمنٹ کو نقصان دے گئے۔ اور ابھی بھی کافی لوگ ہوں گے، ایسے لوگ ہوں گے جو انویسٹ کر رہے ہوں گے۔ تو پھر میں آپ سے ایک بار کہتا ہوں، آپ لوگ ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ لوگ ہماری باتیں مانتے ہیں، آپ لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں، تو میں آپ کو مجبور نہیں کرتا، صرف بتاتا ہوں۔ ہماری جو بھی ویڈیو ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو صرف بتانے کے لیے ہوتی ہے، آگے آپ کی مرضی۔ اگر اس میں آپ کو لاس ہو جاتا ہے تو بے شک ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اس میں پرافٹ ہو جاتا ہے تو پھر بھی ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم جسٹ آپ کو ایجوکیشن کے حوالے سے دیتے ہیں کہ بروکر، آپ گھٹیا بروکرز کو چھوڑ دیں، اکیلے کام نہ کریں، ایک گروپ کے اندر کام کریں، تاکہ بروکر کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایک گروپ کام کر رہا ہے، اس میں آپ کو چیٹنگ تو ہو سکتی ہے، میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہو سکتی، لیکن یہ کنفرم ہے چیٹنگ کم ہوگی۔ اور آپ جو بروکر یوز کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ لازمی نوٹ کریں، یہ تو بہت سی چیٹنگ بروکرز کرتے ہیں جو ہر بندہ تو پکڑ ہی نہیں سکتا، لیکن یہ جو چیٹنگ تو نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا فراڈ ہے۔ لوگوں کے ایسے لوگ بھی تھے پاکستان کے جنہوں نے 5-5 10-10 ہزار ریپل بائی کی ہوئے تھے، تو اب حق تو ان کا یہ بنتا ہے کہ جس نے پاکستانی 20 روپے پہ 20 سینٹ پہ جس نے ریپل بائی کیا اور اب وہ 1.30-35 کو بھی ٹچ کر چکا ہے، تو اس کو 10,000 پہ اس کا انویسٹمنٹ بڑی 2 لاکھ تک 2 لاکھ ہو گیا تقریباً، تو اب اس کا حق تو یہی بنتا تھا کہ اس کو 12 لاکھ پرافٹ دیا جائے۔ انہوں نے اس کی پیمنٹ روک لی، وہ پرافٹ تو گیا ہی گیا، اب اس کی انویسٹمنٹ بھی خطرے میں پڑ چکی ہے۔ تو لاسٹ میں آپ لوگوں کو 2 چیزیں بتاتا ہوں، سمجھ آ گئی تو بہتر، نہ آئی تو آپ کو حالات سکھائیں گے، حالات بتائیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے، میں ان سے بات کر رہا ہوں جو لوگ اپنے کمیشن کے لیے دوسروں کو دھکیلتے ہیں، اللہ کے لیے خدا کے لیے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپنے 10 روپے کے لیے کسی کے 100 روپے کا نقصان نہ کرو۔ اگر آپ کسی بندے کو کمیشن لینا چاہتے ہو تو میں یہ نہیں کہتا کہ نہ لو، کسی بندے کو فاریکس میں لانا چاہتے ہو تو یہ نہیں کہتا نہ لاؤ، لیکن خدا کے لیے اس کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھو، اس کے پرافٹ کو اپنا پرافٹ سمجھو، اس بندے کا نقصان نہ ہو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا حق ہے۔ اگر آپ نے اپنے 10 کے لیے کسی کے $100 کا نقصان کیا، آنے والی نسلیں بھی تمہاری مقروض پیدا ہوں گی، آنے والی نسلیں بھی تمہارے ذلیل و رسوا ہوتی رہیں گی۔ تو میں ایک بندے کو جانتا ہوں جس بندے نے سینکڑوں لوگوں کو اس طریقے سے جھوٹ کے میں، اور اس میں بھی اس کے کافی لوگوں نے پیمنٹ ان کے بھی پھنسی ہوئی ہے، تو میں اب ان کے حالات دیکھتا ہوں، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، بہت برے حالات ہو گئے ہیں، بہت زیادہ وہ کمیشن کے چکر میں پڑے۔ تو میں پھر آپ سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کسی کے 10 کے لیے اپنے 10 کے لیے کسی بندے کا 100 یا 1000 روپے کا نقصان نہ کرو، کم لو،
لیکن اگر آپ کسی کو ریفر کرتے ہو تو آپ کا فرض ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ اس کو پرافٹ میں لے کر آؤ. لیکن اکثر دوست وہ یہ کام کر رہے ہیں جو بیچارے خود لاس میں ہوتے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کو یار اتنا لاس ہو جانا ہے، پھر بھی اس بندے کی پیمنٹ کو نقصان دلواتے ہیں. یہ ایک طریقہ نہیں ہے، یہ ایک انتہائی غلط بات ہے، بہت ہی زیادہ غلط بات ہے. اس سے آپ لوگ بچیں. اور دوسرے میں ٹریڈر سے جو میری بات سنتے ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگ جو بھی بروکر یوز کر رہے ہیں اس بروکر کے بارے میں آپ لوگ پہلے تسلی کر لیں. اس بروکر کے بارے میں آپ کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں، جو آپ جن ایکسپیرینس ٹریڈر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، تو ایکسپیرینس ٹریڈر سے آپ لازمی مشورہ کریں کہ بھائی میں یہ بروکر یوز کر رہا ہوں اور اس بروکر میں کیا میں پیسے رکھوں کیا نہیں رکھوں. پیمنٹ ہمیشہ اچھے بروکر میں رکھو. سپریڈ کا ہر مسئلہ نہیں ہوتا. اگر کوئی ایک پپ سپریڈ لے رہا ہے تو آپ اس سے کہیں یار 1.2 لے لیں، 1.5 پپ سپریڈ لے لیں، لیکن کم سے کم ہماری پیمنٹ میں ہماری ٹریڈز میں چوری نہ کریں. تو اس حوالے سے امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ 2017 کا سب سے بڑا فراڈ کیا تھا. ریپل اور لائٹ کائن دونوں کی خریداری کی انسٹا فاریکس بروکرز نے، اور لوگوں سے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے، دنیا میں تو لاکھوں کے حساب سے ریپل ہو گئے کیونکہ بہت سستا ریپل تھا، اور دوسرا تھا لائٹ کائن، انہوں نے لیے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہے کہ آج ڈیٹ آ رہی ہے 26/12/2017، اور جب مارکیٹ 16 کو ریپل اور لائٹ کائن کا ریٹ بڑھا تھا تو انہوں نے اس کی بائی اور سیل بند کر دی. اب ہونا تو یہی چاہیے تھا. بھائی ٹھیک ہے آپ ان سے کنٹیکٹ ختم ہو جاتا ہے تو آپ سب سے کہیں کہ بھائی آپ کے پاس 2 دن ہیں، ہم آپ کو پرافٹ دیتے ہیں، چاہے اپنی طرف سے دیتے ہیں، چاہے جو آپ نے چیز بائی کی ہوئی ہے کم سے کم اس کو کلوز کرنا تو ان کا حق بنتا تھا. تو ان کا حق تھا کہ ان کو 2 دن کا آرڈر دیتے اگر ان کا کوئی مسئلہ تھا، اور پھر ایسا کر دیتے کہ آپ سب کو پرافٹ دیتے جو بن رہا تھا، اور یہ کہہ دیتے کہ یار جتنا پرافٹ ہو گیا وہ ٹھیک، اس کے بعد ہمارا کنٹیکٹ ختم ہو رہا. لیکن جن لوگوں نے ہزاروں کے حساب سے بائی کی ہوئے تھے ان کی ٹریڈز کلوز بھی نہیں ہو رہی، ان کو پرافٹ اب نہیں مل رہا. یہ ایک بہت ہی غلط بات ہے اور بہت بڑا فراڈ ہوا ہے. اس کی جتنی بھی مذمت کرتے ہیں اس کم ہے، لیکن میں پھر اس بات کا ذمہ دار ان لوگوں سے ٹھہراؤں گا جن لوگوں نے اپنے 20 روپے کی خاطر، $10-20 کی خاطر لوگوں کے لاکھوں روپے کو اس اندھیری دلدل میں ڈالا ہے. کوئی پتہ نہیں 1 سال کلوز رہے، کوئی پتہ نہیں 2 سال کلوز رہے، اور مجھے جہاں تک لگتا ہے جب تک یہ 0 پہ نہیں آئے گا کلوز ہی رہے گا، اور 0 پہ اس نے آنا ہی نہیں ہے تو پھر کلوز ہی رہے گا. تو مارکیٹ میکر سے بچیں. مارکیٹ میکر کیا ہوتا ہے اس حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں. واٹ از مارکیٹ میکر بائی تنی فاریکس، یہ سوچ لیں یا آپ سرچ کر لیں. تو اب ان کا حق یہ تو بنتا ہے کہ جو ٹریڈز لگی ہوئی ہیں ان کو کلوز کر دیں اور ایک بار بات ختم کر دیں، لیکن نہیں ہوا. بہت سے لوگ مجھ سے غصہ بھی ہوں گے، ہم پہ ناراض بھی ہوں گے، لیکن کیا کروں، ہماری بھی مجبوری ہے. آپ لوگ ہم پہ اعتبار کرتے ہیں، ہر چیز کو بتانا ہمارا حق بنتا ہے. تو میں ایک بار پھر ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے کہ آپ نے اپنی پیمنٹ کی دشمنی نہیں لینی، تو ہمیشہ اچھے بروکر کے اندر کام کریں. میں کسی بھی بروکر کی میں کسی بھی شخص کی دل شکنی نہیں کرتا، کسی بھی بروکرز کی برائی نہیں کرتا، لیکن یہ ایک سچ تھا جو میں نے بتایا. اگر یہ ایک جھوٹ ہوتا تو آپ مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بروکرز کے حوالے سے آپ نے کوئی چیز جاننی ہوئی یا کوئی بھی ہم سے مشورہ کرنا ہوا، کومنٹ حاضر ہے. فاریکس کے اندر فیس بک آئی ڈی عارضی طور پر بلاک ہو گئی ہے. آئی ڈونٹ نو کیا مسئلہ ہے کہ کیوں بلاک ہوئی ہے ہمارے جو فیس بک. تو تنی فاریکس آپ فیس بک پیج پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. فیس بک پیج کو لازمی لائک کریں. اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور بھی کویسچن ہوتا ہے لازمی سوال کریں، لازمی بتائیں. اور بس جن لوگوں کی پیمنٹ پھنسی ہوئی ہے میں ان سے جیسے اتنا ہی کہتا ہوں، بس بھائی آپ کی دعا ہی کر سکتے ہیں، ہم بھی آپ کے لیے، آپ بھی اپنے آپ کے لیے، اور تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو اجازت دیجیے. امید ہے آج کا یہ جو ٹیٹوریل ہے یہ آپ لوگوں کی ٹریڈنگ میں آپ لوگوں کی معلومات میں، آپ لوگوں کی ٹریڈنگ میں ایک اہم سنگ میل ہوگا. اس میں
آپ کو بہت سی باتوں کا علم ہوا ہوگا جو چیزیں آپ کے پہلے مائنڈ میں نہیں تھیں۔ اجازت دیجیے، لائک کیجیے، اللہ حافظ۔